خوش آمدید ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں نیسم رضا کا اے آئی اسلامک انسائٹس چینل اور میں کہ جسے اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے بنایا گیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم حضرت یونس، ان کی قوم اور ان کا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ اب ناظرین کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کا ذکر قرآن کی سورہ یونس میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت یونس کو اللہ نے نینوا، جو کہ موجودہ عراق کا شہر موصل کہلاتا ہے، وہاں کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں اب کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش یعنی موجودہ تیونس کی طرف جانے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت یونس جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو اس کے کچھ ہی دیر بعد اس قوم کے سر پر عذاب کے آثار منڈلانے لگے تو انہیں احساس ہوا اور اس قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ یوں وہ قوم عذاب سے بچ گئی۔ دوسری طرف حضرت یونس اپنے سفر کے دوران سمندر کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقے آفا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی طوفان میں پھنس گئے۔ ایک روایت کے مطابق کشتی کا توازن برقرار رکھنے کے لیے لازم تھا کہ کشتی میں سوار کوئی ایک شخص سمندر میں چھلانگ لگا دے۔ ایسے میں ان افراد کے درمیان 3 مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی، جس کے نتیجے میں حضرت یونس نے قربانی دیتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ 3 مرتبہ قرعہ اس لیے ڈالا گیا کہ ان کے کوئی بھی حضرت یونس کو ان کی شرافت اور اچھے کردار کو دیکھتے ہوئے سمندر میں ڈالنے پر تیار نہیں ہو رہا تھا، جبکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لے۔ اب کشتی کے طوفان میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ ڈالا جو حضرت یونس کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرعہ آپ کے نام ہی نکلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اپنے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح اب مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ پر ایک کڑا امتحان ٹھہرا۔ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا، بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے وحی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ 100 مچھلی نے سمندر کے کنارے حضرت یونس کو 40 روز بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل خالی میدان تھا، جبکہ حضرت یونس بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یونس نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور ہو چکے تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم اور نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس کے قریب کدو کا پودا اگا دیا تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے سبب ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی تھی۔ اس طرح وہ جلد صحت مند ہو گئے اور اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ آئے اور یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ پہلے سے ان کی قوم ایمان لا چکی تھی اور حضرت یونس کے انتظار میں تھی۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کے ہمراہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ تمام انبیاء میں ان کی قوم وہ واحد قوم ہے جو سب کے سب مکمل طور پر ایمان لائے۔ امید ہے آپ کو حضرت یونس کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔